میرے بھائیوں، سلف صالحین کا راستہ کیوں ضروری ہے؟ آئیے میں ایک حدیث کے ذریعے آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، كلهم في النار، سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے، الا واحدہ، سوائے ایک فرقے کی۔ اب اس حدیث کو لے کر کے ہر مسلک والا، ہر مذہب والا، ہر فرقے والا اپنی روٹی سینکنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم جنتی ہیں، ہم جنتی ہیں، فلاں جہنمی ہے، فلاں جہنمی ہے۔ اس ایک فرقے کے بارے میں اللہ کے رسول نے ہمیں کہا ہے کہ ہم جنتی ہیں، 72 فرقے جہنمی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کے جھگڑے کو، اس دنیا کے اختلافات کو پیارے رسول نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں ختم کر دیا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے اس پوری دنیا کے جھگڑے کو بالکل 2 جملوں میں ختم کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ فرقہ کون سا ہے؟ 73 فرقوں میں سے 72 فرقہ جہنمی ہے، وہ ایک فرقہ جنتی ہے۔ وہ فرقہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ کے رسول نے بیان کیا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی فرقے کا نام نہیں لیا، کسی مسلک کا نام لے کر یہ نہیں بتایا کہ فلاں فرقہ جنتی ہے، فلاں فرقہ جہنمی ہے، فلاں فرقہ گمراہ ہے، فلاں فرقہ کامیاب ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک رول بتایا، ایک قانون بتایا، ایک واضح طریقہ بتایا۔ وہ طریقہ کون سا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے۔ اللہ کے رسول اگر بات اتنی کرتے ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، بات مکمل تھی۔ اللہ کے رسول جس راستے پر ہے اس راستے کی پیروی کرنے میں یقیناً کامیابی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے منہج سلف کو واضح کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا واصحابی، جس پر میرے صحابہ کرام۔ کتنی بڑی بات ہے! آج کتنے ایسے مسلک والے مل جائیں گے آپ کو جو قرآن و سنت کے، کتاب و سنت کے دلائل کو، نصوص کو اپنے ذہنوں سے بیان کرتے ہیں۔ ہر آدمی قرآن و حدیث سے دلیل دیتا ہے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، اور یہ بیٹا بہت ہی زیادہ شادر ہے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ منہج سلف کیوں ضروری ہے۔ اگر آپ صرف قرآن اور حدیث کو لے کر کے بیٹھ جائیں گے آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ منہج سلف کیوں ضروری ہے میں آپ کو بیان کرتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک انسان ہے انجینئر علی مرزا، کوئی بھی بات کرتا ہے وہ انسان قرآن سے دلیل دیتا ہے، حدیث سے دلیل دیتا ہے، عوام مظاہر یہ سمجھتی ہے یہ مولانا بہت اچھا بیان کر رہا ہے، ہر بات پہ قرآن و حدیث سے دلیل دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن مسئلہ یہیں پہ ختم نہیں ہوتا۔ ان کتاب و سنت کے دلائل کو، ان کتاب و سنت کے دلائل سے جو بات نکلتی ہے، جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے، جو بات عوام الناس کو سمجھانی ہے، وہ کون سی بات ہے؟ اپنے ذہن سے، اپنے دماغ سے وہ بات سمجھاتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، اپنے ذہن سے بات نہیں سمجھانی ہے، کیونکہ زمانے میں، تاریخ میں کئی ایسے فرقے علماء ہوئے ہیں جنہوں نے کتاب و سنت کو اپنے ذہنوں سے سمجھا تھا اور وہ گمراہ ہوئے تھے۔ کتاب و سنت کے دلائل کو صحابہ کرام کے راستے پر سمجھنا ہے۔ کوئی قرآن کی آیت ہے اس کو صحابہ کرام نے کیسے سمجھا ہے؟ کیونکہ ہم سے زیادہ بہتر صحابہ کرام سمجھنے والے تھے، ہم سے زیادہ فقیہ صحابہ کرام تھے، ہم سے زیادہ علم والے صحابہ کرام تھے۔ ان کے زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے، انہوں نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، انہوں نے فرشتے کو انسانی شکل میں دیکھا ہے، انہوں نے قرآن کی تشریح کو پیارے حبیب کی زبان مبارک سے سنا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام سے زیادہ مفسر، مبلغ، محدث انسان کیا آج کا یہ ملک ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، کتاب و سنت کو بہترین انداز میں سمجھنے والے صحابہ کرام ہیں۔ ہمیں انہی کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ ایک واضح